الحمدللہ ہمارا نظریہ قرآن ہے، ہماری سوچ حدیث ہے، ہمارا وہ نظریہ ہے جو ہمیں حضرت ابو بکر صدیق نے عطا فرمایا ہے، جو عمر فاروق عثمان غنی مولا علی نے دیا۔ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں، صحیح بخاری صحیح مسلم، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں حضور جماعت کرا رہے تھے، ایک دفعہ سورج گرہن ہوا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آؤ تمہیں نماز پڑھاؤں، مسجد نبوی میں جماعت ہو رہی ہے۔ ایک حدیث میں لفظ ہے کہ قیام، حضور کھڑے تھے قیام کی حالت میں، اور ایک لفظ یہ ہے کہ حضور رکوع گئے اور دوبارہ اٹھے، اور کھڑے کھڑے حضور نے پتہ کیا کیا، اپنا سیدھا پیر تھوڑا آگے کیا، قدم مبارک، اور پھر حضور نے بازو اپنا فضا میں بلند کیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نماز میں کھڑے ہیں پیچھے، ہم دیکھ رہے تھے، تھوڑی دیر تک حضور کا ہاتھ لہراتا رہا، حضور نے کچھ سوچا، پھر دست مبارک کو واپس لے آئے، نماز پڑھائی۔ کچھ لوگ تو چلے گئے، جو حقیقت جاننے والے تھے وہ ذرا قریب قریب بیٹھنے لگے، کوئی یہاں بیٹھتا ہے، کوئی وہیں بیٹھتا ہے، کوئی قریب آتا ہے، کوئی جاتا ہے۔ حضور بڑا جانتے تھے غلاموں کے حالوں کو، فرمانے لگے چلو پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو، دائیں بائیں نہ بیٹھو، جو بات ہے کرو۔ عرض کی حضور آج سمجھ نہیں آئی، نماز میں آپ نے پہلے پیر آگے کیا، پھر ہاتھ اٹھایا، پھر واپس لے آئے، سمجھ نہیں آئی۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چلو چھوڑو، کیا کرو گے پوچھ کے۔ کہتے ہیں باقی تو چپ کر گئے۔ حضرت انس بن مالک چھوٹے بچے تھے، اٹھ کے قریب آئے، غلام تھے، حضور پیار کرتے تھے، کہنے لگے نہیں یا رسول اللہ سب کا دل کر رہا ہے، آج ذرا بتا دیں۔ تو میرے محبوب پاک نے بتایا تیرے لیے 2-4 قدم عرش بری ہے۔ سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب میں قیام میں تھا تو میری نظر اٹھی، ذرا میں نے اوپر دیکھا تو میری نظر جنت میں چلی گئی۔ کہاں کھڑے ہیں حضور؟ بول کے بتائیں، بول کے۔ کہاں کھڑے تھے؟ مسجد نبوی میں۔ فرمایا نظر اٹھائی تو میری نظر جنت میں۔ حضور فرماتے ہیں میری نظر پڑی تو جنت میں انگوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا۔ لوگ تو کہتے ہیں نا گئے کیسے، میں کہتا ہوں روز جاتے تھے، روزانہ انگوروں کا گوشہ لٹک رہا تھا۔ حضور فرماتے ہیں مجھے بڑا اچھا لگا، میں نے اسے ہاتھ ڈال دیا۔ فرماتے ہیں جب میں نے دبوچ لیا نا، پکڑ لیا، یعنی حضور فرماتے ہیں میری صرف جنت میں نظر نہیں جاتی، میرا ہاتھ بھی جاتا ہے، اور مجھے کوئی روکتا نہیں، مجھے مالک جنت سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ جس رب نے جنت بنائی ہے اس نے بنا کے اپنے نبی کو اختیار عطا فرمایا ہے۔ حضور فرمانے لگے میں نے پکڑ لیا تھا اور میرا دل کیا کہ میں اتار کے لاؤں، میرے غلام کھائیں۔ اور صحابہ کہتے ہیں حضور بتا رہے تھے تو چہرہ مبارک چمک رہا تھا۔ فرمانے لگے اگر میں اتار کے لے آتا تو تم قیامت تک کھاتے رہتے، تم سے ختم ہی نہیں ہونا تھا۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہماری دلچسپی اور بڑھ گئی، حضور پھر توڑا کیوں نہیں؟ تو محبوب فرمانے لگے اس لیے نہیں توڑا کہ جنت راز ہے تو راز ہی رہنا چاہیے، جنت راز ہے تو یہ راز ہی رہنا چاہیے، اللہ کے رازوں سے پردہ نہ اٹھے تو بہتر ہے۔ اور میرے بھائی جو محبوب زمین پہ کھڑے ہوں اور ہاتھ لہرائیں تو جنت تک جاتا ہے، تو انہیں جنت میں جانے میں دیر لگتی ہے، انہیں اللہ کے عرش الہی کے قریب جانے میں دیر لگتی ہے۔ عجیب۔ اور یہ بحثیں آج نہیں ہو رہی، یہ بڑی پرانی ہو رہی ہیں، بڑی پرانی۔ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ جناب حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت کیسے اڑتا تھا ہوا میں، پھر کہتے تھے جناب وہ ابابیلوں نے کنکر مارے تو ہاتھی کیسے مر گئے، اتنا سا کنکر ہوتا ہے، اتنے بڑے ہاتھی کو لگے تو ہاتھی کیسے مر سکتا ہے۔ مسلمان ایسے کہہ دیتے ہیں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، معاذ اللہ لوگ اعتراض کرتے تھے۔ یہ آج بھی نا ہمارے بچے جو سائنس پڑھنے جاتے ہیں نا، پیٹرولیم کے 1-2 اسٹوڈنٹ مجھے ایک دفعہ ملے تو وہ یہ سارے سوال اٹھاتے تھے، وہ جی چھوٹے سے کنکر سے اتنا بڑا ہاتھی کیسے مار سکتا ہے؟ پھر کچھ وقت نکلا تو بندوق کی گولی ایجاد ہو گئی، پھر کہنے لگے نہیں پریشر سے لگے تو مر جاتا ہے، پریشر سے لگے تو گولی کتنی ہوتی ہے، وہ کنکر سے بھی چھوٹی ہوتی ہے، کہنے لگے نہیں پریشر سے لگے تو، پھر اس وقت کی عقلیں چوپ ہیں، اب دوبارہ ابابیلوں پہ اعتراض نہیں آیا۔ پھر کہتے تھے حضرت سلیمان کا تخت 4 بندے بٹھا کے کیسے اڑتا تھا، اب جب سے جہاز ایجاد ہوا ہے نا، وہ 550 بندہ بٹھا کے اڑنا شروع کر دیتا ہے، اور ان کا سامان بھی 30-30 کلو۔ اب دوبارہ کسی نے حضرت سلیمان کے تخت کا نام، کیا خیال ہے آپ کا؟ چلے وہ تو بات ہے نا حضور کے براق کی، رف کی، حضور کے جانے کی، کسی کی سمجھ میں جہاز آیا کبھی؟ جی
اس کے اندر بیٹھ کے جب وہ فضا میں بلند ہونے لگتا ہے تو پھر ایک دوسرے نمانے نے بھائی اللہ دی قدرت ہی جے، اس وقت ایک دوسرے کو مشورہ دے رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ قدرت یہ اللہ دی قدرت ہی جے۔ تو میں کئی دفعہ ہنس پڑتا ہوں، تو مجھے بھی کچھ بزرگ کہتے ہیں کئی دفعہ دائیں بائیں، حضرت جی اللہ دی قدرت ہی ہے۔ میں کہنا تسی جڑے بیٹھے ہو بھی اللہ دی قدرت یہ، ایک اللہ جہاز نہیں اللہ دی قدرت۔ ذرا تیرے دل کو دھچکا لگا ہے تو کہتا ہے اللہ کی قدرت ہے۔ خدا کے بندے تیرے ساتھ والے کئی قبرستانوں میں چلے گئے، تو اگر بیٹھا ہوا ہے تو یہ بھی اللہ کی قدرت ہی ہے۔ تو اس وقت سے لوگوں نے اب حضرت سلیمان کے تخت پر اعتراض کرنا، ایک زمانہ تھا کہ جب ہم یہ حدیث بیان کرتے تھے کہ نبی پاک نے انگلی کا اشارہ کیا تو چاند قدموں میں آ گیا، لوگ کہا کرتے تھے جی چاند سے انسان کا تعلق ہو ہی نہیں سکتا، کیسے چاند آ سکتا ہے؟ اور یہ جو اعتراض کرنے والے ہیں نا شان مصطفیٰ کا، یہ پہلے بولا کرتے تھے، یہ کہتے تھے جی نہیں چاند وہ تو روایت تھی، وہ تو ان کی آنکھوں کو یہ ہو گیا تھا، یہ لوگ ساتھ شامل ہو جاتے تھے۔ اب جب سے انسان چاند پہ چلا گیا اب چپ کر گئے، اب خاموش ہو گئے۔ تو یہ زمانے کے ساتھ لوگ بدلتے ہیں، اگر نہیں بدلے تو صحابہ کے عقیدے نہیں بدلے، اگر نہیں بدلی تو داتا علی اجمیری کی بات نہیں بدلی، اگر نہیں بدلے تو خواجہ اجمیری نہیں بدلے، اور آج کے اس زمانے میں اگر نہیں بدلے تو بریلی کے امام احمد رضا فاضل بریلوی نہیں بدلے۔ وہ جو پہلے دن کہتے تھے وہ آج بھی وہ کہتے تھے مصطفیٰ جان رحمت پہ، اور لفظ پہ غور کریں، جان رحمت عام نہیں، رحمت کی بھی، مصطفیٰ جان رحمت پہ، شم بزم ہدایت پہ لاکھوں، اور جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں ایسے بازو کی قوت پہ۔ اور پھر فرمانے لگے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کہنے لگے ان سے پوچھ یہ کام کتنا مشکل ہے، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی۔ تو بھائی آنکھ والوں کی ہمت پہ، بولے تو صحیح، آنکھ والوں کی ہمت پہ۔ فرمانے لگے یہ تو میرے محبوب کی ہمت ہے۔ تجلی دیکھنے سے حضرت موسیٰ بے ہوش ہوتے ہیں۔ تو یہ عقل کے گھوڑے دوڑانے والے لوگ بڑی جلدی تھک جاتے ہیں، لیکن جنہوں نے اپنے ایمان کی بنیاد رسول اللہ کی عزت پہ رکھی ہوئی ہے، اور جنہوں نے اپنے، آج ہمارا یہ بہت بڑا المیہ ہے، بات آ گئی ہے تو میں ایک پہلو اور بھی ڈسکس کر دوں آپ کے ساتھ، یہ المیہ ہے۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ دین کا کام کرنا ہے تو جیب دیکھ کے کرو، رب ہمیں کہتا ہے کہ جو تمہاری جیب میں ہے وہ تو چند آنے ہیں اور تمہارے رب کے پاس خزانے ہیں، تم غیبی طاقتوں پہ۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ اسلحہ دیکھ کے، بندے دیکھ کے جہاد کرو، اور رب قرآن میں کہتا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، فرمایا تم تو کمزور تھے بدر میں، وہ جو تمہاری مدد آئی تھی وہ تمہارے رب نے فرمائی تھی۔ اللہ مدد فرماتا ہے امت مسلمہ، لیکن ہمارا حکمران ڈرتا ہے، صلح کر لیتا ہے، بھاگ کے جاتا ہے، ان کے ساتھ مل جاتا ہے۔ انہیں اصل میں ان غیبی طاقتوں پر، ان خدائی قوتوں پر، ان قدرتوں پر یقین، اس لیے کہتے ہیں نہیں میری عقل میں نہیں آتی۔ ہمارے ہاں تو غوث اعظم کی کرامت لوگ بیان کرتے ہیں تو شرم کر کر کے بیان کرتے ہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا تھا اس وقت بھی، ربیع الثانی میں بھی حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبق پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے کیا پھر پیچھے کر لیا، تو آپ کے شاگرد کہتے ہیں سارا بھیگ گیا ہاتھ۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے پوچھا حضور یہ کیا تھا؟ فرمایا سبق پڑھو، تمہارے والی بات نہیں۔ چند منٹ گزرے، کچھ لوگ آ گئے، ہم نے ان سے پوچھا تم کیسے آئے ہو؟ تم تو بحری سفر پہ تھے۔ کہنے لگے ڈوبنے لگی تھی کشتی، ڈوبنے لگی تھی، ہم مرید تھے غوث پاک کے، ہم مرید تھے، تو ہم نے پکارا ہے تو ایک ہاتھ برآمد ہوا ہے، اس نے ہمیں بچا لیا ہے۔ سنی کو بھی شرم آتی ہے یہ بات کرتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ غوث پاک سبق بھی پڑھا رہے تھے، وہاں بھی تھے، مجھے بھی لوگ روک کے پوچھتے ہیں جناب یہ کیسے ہے؟ تو میں نے کہا یہ اس لیے تو نے پوچھا ہے کہ تو نے قرآن پاک نہیں پڑھا، تو شرم نہیں تجھے آتی بات کرتے کہ غوث اعظم کی کرامت پہ تو کانوں کو کھجلی کرتا ہے؟ رسول اللہ کے غلام کی کرامت تجھے ہضم نہیں ہوتی؟ حالانکہ تو روز سورہ نمل کے اندر پڑھتا ہے کہ حضرت آصف بن برخیہ کو جناب سلیمان نے کہا تخت لاؤ، نہ وہ غائب ہوئے نہ وہ وہاں سے گئے، اور آیا کتنی دیر میں؟ آنکھ جھپکنے سے آیا کہ نہیں آیا؟ پہنچا کہ نہیں؟ ماننے والا مسلمان کے غیر مسلم، نہ ماننے والا کافر۔ تو حضرت سلیمان کے غلام کی شان تو مانتا ہے، اور رسول اللہ کے غلام کی عظمت کی باری آتی ہے تو دکانوں پہ کھجلی کرتا ہے۔ او خدا کے بندے، یہ تو حضرت سلیمان کے امتی ہیں، اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل۔